نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بہت سارے ساتھی پوچھتے ہیں رزق کی تنگی کا، مالی پریشانی کا، کہ اس کا وظیفہ کیا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، وظیفے بھی ہیں رزق کی تنگی کے، جو اکابر نے، بڑوں نے، اسلاف نے لکھے ہیں، اور مستند ہیں، حدیث میں بھی ہیں اور مستند ہیں۔ اس پر عمل کرنے سے حالات بہتر ہوتے ہیں، لیکن اس کا بنیادی اور سب سے پہلا وظیفہ محنت بھی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایمانداری اور سخت محنت نہیں کرتے، اس وجہ سے بے روزگاری عام ہے۔ یاد رکھیے گا، دنیا میں اگر کوئی شخص دو صفات کا حامل ہو، کبھی بے روزگار نہیں ہوگا۔ سخت ترین ایماندار ہو، سخت ترین محنتی ہو۔ دنیا ڈھونڈ رہی ہے ایسے بندوں کو۔ ہمارے ہاں یا تو محنت نہیں کرتے یا ایمانداری نہیں ہے، اس وجہ سے بے روزگاری عام ہے، ورنہ دنیا ڈھونڈ رہی ہے۔ کافر بھی ترجیح دیتے ہیں، یعنی انتہائی اعلیٰ درجے کا دیانتدار اور محنتی، اس کو دنیا بھی ڈھونڈ رہی ہے۔ وہ کابل میں ایک امریکی کمپنی تھی، ان میں بہت سارے ملازم تھے، ان میں ایک ایسا تھا جو وافر مقدار میں ٹائم دیتا تھا اور اوور ٹائم نہیں لیتا تھا، جلدی آتا تھا، سب سے بعد میں جاتا تھا، ہر چیز کا خیال رکھتا تھا، ہر خیر خواہ تھا۔ اب جب انگریز کو، امریکی کو بھاگنا پڑا تو اسی کو کمپنی دے کر گیا جو ایماندار اور سب سے زیادہ محنتی، سب سے زیادہ ایماندار تھا۔ حالانکہ وہ چچا کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، پھپھو کا بیٹا نہیں تھا، لیکن ایماندار کمال درجے کا، محنتی حد درجے کا، اس وجہ سے اس کو دیا۔ تو پہلا وظیفہ یہ ہے، ایماندار ہو اور محنتی ہو، سخت ترین محنت۔ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میرے ایک دوست تھے، وہ ایک کمپنی میں ڈیوٹی کرتے ہیں، ایک آفس بوائے کے طور پر۔ اسی کمپنی میں وہ اس کے ساتھ اس نے بات کی ہوئی ہے، کینٹین کے ساتھ بھی، آپ کو جو بسکٹ چاہیے ہوتے ہیں میں لا کر دیا کروں گا، وہ جو 4 پیسے آپ ان کو دیتے ہیں مجھے دے دیا کریں۔ اسی کمپنی میں ایک شاپ ہے، ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے جو آئٹم ہیں یہ پاپڑ ٹائپ کے، یہ میں لا کے دیا کروں گا، جو پیسے آپ باہر وہیں جا کر خریدتے ہیں یہ آپ کو مل جائیں گے، وہ مجھے دے دیا کریں 1-2 روپے۔ اسی کمپنی میں ہر ایک کو انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ جناب آپ لوگوں کو کسی بھی وقت ایزی لوڈ چاہیے یا پیکج چاہیے تو مجھ سے کروا لیا کرو، تنخواہ پر پیسے دے دیا کرو۔ یعنی وہ اسی کمپنی میں جہاں وہ آفس بوائے ہے، ٹیبل بوائے جس کو کہہ سکتے ہیں، ایک تیسرے درجے کا ملازم کہہ سکتے ہیں، اور ایک بالکل آخری درجے کا نوکر کہہ سکتے ہیں، وہ کئی کاروبار کر رہا ہے، یہاں تک اس نے کئی پلاٹ خرید کر لیے، کئی مکان خرید کر لیے، وہ کئی کاروبار کا مالک ہے۔ یہ انتھک محنت و کمال درجے کا محنتی کمال درجے کا، اور کمال درجے کا ایماندار ہو، دنیا میں کہیں بے روزگار نہیں ہوگا۔ آئیے اب آپ کو وظیفے بتاتا ہوں، اس میں بہت سارے واقعات ہیں میرے پاس۔ ایماندار اور محنتی دنیا ڈھونڈ رہی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کی تربیت نہیں ہے، اس وجہ سے لوگ نہیں ہیں، کام چوری بھی کرتے ہیں اور بے ایمانی بھی کرتے ہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ تربیت عطا فرمائے ہمیں، اللہ اصلاح فرمائے ہماری۔ آئیے وظیفے بتاتا ہوں آپ کو۔ بے نمازی شخص کبھی بھی اس کے رزق میں برکت نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے نماز وظیفہ۔ نمبر 2، جو باوضو رہتا ہے اس کے رزق میں کمی نہیں ہوگی۔ نمبر 3، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کہ روزانہ سورہ واقعہ پڑھتا ہے مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، اس کے رزق میں برکت نہیں ہوگی۔ نمبر 3، جو والدین کا فرمان ہے اس کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں ہوگی۔ نمبر 4، اخلاق اچھے ہیں، لڑائی نہیں کرتا، جھگڑے نہیں کرتا، اس کے رزق میں برکت ہوگی اور کمی کوتاہی نہیں ہوگی۔ نمبر 5، جو لوگوں کو دیتا ہے، تعاون کرتا ہے، چاہے اپنی استطاعت کے مطابق کرتا ہے لیکن کرتا ہے، اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ آگے آئیے اب آپ کو وظیفے بتاتا ہوں۔ اصل ہر روز صبح کی نماز کے بعد جو 100 دفعہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، اللہ اس کا رزق وافر مقدار میں دے گا۔ جو ظہر کی نماز پڑھے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، 100 مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد، اس کے رزق میں کمی نہیں ہوگی۔ جو شام کو مغرب کے بعد پڑھے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، 100 دفعہ، یہ تینوں وظیفے 100 دفعہ پڑھے، رزق میں کمی نہیں ہوگی۔ آخری 2 چیزیں، روزانہ چلتے پھرتے 500 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے، 500 مرتبہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پڑھے، اس کے رزق میں اتنی برکتیں ہوں گی، اس کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ آئیے طے کر لیجئے، یہ وظیفے خود بھی عمل کیجئے، دوسروں کو بھی کرائیے، خود بھی سنیے، دوسروں کو بھی سنائیے، ہر پریشان شخص کو یہ سنائیے، دیجئے، چاہے فیس بک کا ہو، واٹس ایپ کا ہو، میسنجر کا ہو، یا آپ کے دفتر کا ہو، یا آپ کے رشتہ داروں میں سے، پڑوسیوں میں سے، محلے میں سے ہو، پریشان شخص کو یہ سنا دیجئے، انشاءاللہ اس کی نسلیں
کے لیے خیر خواہی ہو جائے گی آپ کی طرف سے، اور آپ کو دعا دے گا۔ مجھے امید ہے میرا ہر بھائی، میری ہر بہن اس میں کردار ادا کریں گے، تربیت کریں گے، لوگوں کو سنائیں گے، خود بھی سنیں گے، خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔